عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا، اس لیے غالباً یہ سو موٹس یعنی کہ نوٹس آج لیا ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری جانب سے یہ سوال اٹھائے بغیر ہی تفصیل سے وضاحت کر دی ہے کہ کیوں سپریم کورٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے یار ہم 43 دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ بتائیے، ہمیں لوگ بھی خطوط اور انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تم تو وہاں موجود تھے، تم ان کے ریمارکس کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہو، میں کیسے رپورٹ کروں؟ نہیں، انہوں نے یہی کہا کہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اداروں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اب شخصیات پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور یہ ملک کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے، اور اسی لیے چیف جسٹس نے کہا کہ اس کی فوری تحقیقات ہونی چاہیے، اور ابھی تک ایف آئی آر کیوں نہیں کٹی، یہ ایک سب سے اہم سوال تھا۔ کیا سپریم کورٹ کو حکومت نے یہ اطلاع دی ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آج سے کتنے دن پہلے تیار ہو گئی تھی؟ کوئی آئیڈیا ہے تمہیں؟ جو آج یہ سوال نہیں اٹھا؟ جی، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب نے جو بات کی، ان کی بات سے لگا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ حکومت کو موصول ہو گئی ہیں، جس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ اسپیسیفائی نہیں کیا نہیں کہ کب، نہیں، انہوں نے کہا کہ ہو گئی ہے، اور جس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں سورسز سے یہ پتا چلا ہے، کیونکہ ججز صاحبان کے بھی سورسز ہوتے ہیں، تو ان سے پتا چلا ہے کہ 600 صفحات پہ مشتمل یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، 600۔ متی اللہ جان، مجھے یہیں پہ تو دیکھو میں کیسے مثلاً یہ سمجھاؤں آپ کو نہیں، دیکھنے والوں کو، کہ میری پریشانی کیا لا۔ بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے، ہوتے ہوتے رہ گیا، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کا اللہ کرم نے ہوا بڑا کرم کیا۔ تو جب آپ کا قریبی عزیز، آپ کے اہل خانہ ایف آئی آر لکھوائیں گے تو انہیں کسی نہ کسی پر شک کا اظہار کرنا پڑے گا کہ ہماری دانش پہ، مثلا عمران خان صاحب کی آپ اس رائے سے اتفاق کریں یا نہیں، لیکن انہوں نے اپنی دانش پہ خود پر ہوئے حملے کے 3 افراد کو وہ ذمہ دار ٹھہراتے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ریپیٹڈلی ان کے نام لیتے ہیں، اور اس کی ایف آئی آر نہیں اس کی ایف آئی آر عمران خان صاحب جیسا طاقتور مقبول ترین سابق وزیر اعظم جو ہے، اور ان کا وہ اپنا نہیں وزیر لکھوا اعلیٰ، پائے، اور ان کا اپنا وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے نا، اس میں کیسے امید باندھوں یار کہ ارشد شریف کی والدہ جو ہیں، نمبر 1 اگر وہ کسی کو نومینیٹ بھی کر دیں، فرض کرو کہ ان کی ایف آئی آر ان کی خواہش کے مطابق لکھ بھی جائے، تو اس کے بعد یہ سوال اٹھے گا کہ جی آپ کے پاس کیا شواہد ہیں کہ بھئی یہ کام ایکس نے کیا یا وائی نے کیا؟ نہیں، لیکن ایف آئی آر کٹنے کے لیے نصرت صاحب شواہد کی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے کئی بار اپنے فیصلوں میں قرار دیا ہے کہ ایف آئی آر منوعاً شکایت کنندہ کے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اور ساتھ تفتیش بعد میں ہوتی ہے۔ تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو کہ تعزیرات پاکستان میں یہ بھی تو ہے جھوٹی ایف آئی آر، تو بندے کو 100 بار سوچنا پڑتا ہے منوان سب کچھ لکھوانے سے پہلے کہ یار بعد میں اگر کسی نے یہ انووک کر دیا، اور خاص طور پر فرض کرو میں نے انگلی کسی طاقتور فرد پہ اٹھا دی، چلو، تو میں 100 بار سوچوں گا نا۔ ہیئر اینڈ ناؤ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا، خود کینیا کی پولیس نے اعلان کیا، یہ کہا کہ جی مسٹیکن آئیڈینٹی، اور ہمارے لوگ جو کہ ناکہ لگائے ہوئے بقول ان کے موجود تھے، انہوں نے یہ فائرنگ کی، یہ فائرنگ کی۔ بالکل۔ اچھا، اب اس ایف آئی آر کے مطابق تو اگر تو ان کے پاس وہ گولیاں ہیں جو وہاں کی پولیس نے استعمال کی، اور پولیس والے بھی شناخت شدہ ہیں، اور پولیس والے بھی شناخت شدہ ہے، تو ان کے نام کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ نمبر 1۔ بالکل۔ اچھا، نمبر 2، جن کے آپ نام لے رہے ہیں، کیا ان سے کسی بھی طرح حکومت پاکستان کوئی ایسی ایویڈنس وصول کر پائی؟ یہ تو وہ 600 صفحات میں ہی ہوگا نا، ان رپورٹ کے تمام اندر سوالات کا ہوگا، ان جواب۔ کے انٹرویوز ہیں، ان کی خبریں بھی آئی ہیں، کچھ بیانات بھی آئے ہیں۔ پیارے دیکھو بات سنو میری، ابھی تک یہ ہوا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی صحافی بھی وہاں گئے ہیں، جن کو بڑی مشکل سے کینیا والے ویزا دیتے رہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ایک واقعہ ہے جس کو وہ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، ان کی لیجیٹمیٹ حق ہے، ہر حکومت شاید ایسے کرتی ہے، لیکن ان سب لوگوں کی، حتیٰ کہ جو غیر پاکستانی ہیں، وہ بھی یہ امپلائی کرتے پائے گئے ہیں کہ وہ بدنصیب میرا مرحوم ساتھی
میرا مقتول ساتھی جن کے ہاں ٹھہرا تھا وہ کچھ مشکوک کردار کے حامل افراد تھے. دیٹس اباؤٹ اٹ. لیکن اگر فرض کرو کہ آپ ایک مشکوک کردار کے حامل ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے مجھے قتل کیا. مگر آپ کو کوئی اسٹیبلش کرنا ہوگا نا. نصرت صاحب یہ زیادہ عام بات نہیں. دیکھیں زیادہ عام بات یہ ہے جو پاکستان میں ایف آئی آر کٹی ہے, یہ 3 ملزمان ضرور ان کی اہمیت ہے اور یہ قتل کی سازش کا حصہ ہو سکتے ہیں. جی وہ تو, اور یہ تینوں ملزمان آپ نے خود کہا کہ فائرنگ ان 3 ملزمان نے نہیں کی, پولیس والوں نے کی. تو کم از کم سازش کی حد تک جو تانے بانے ہیں وہ پاکستان میں ہیں. اور اگر ایف آئی آر یہاں کٹی ہے تو اب سب سے بڑا امتحان ہماری سپریم کورٹ کا, ہماری پولیس کا, حکومت کا, خفیہ اداروں کا یہ ہے کہ جو سازش پاکستان میں ہوئی جس کے تحت ارشد شریف کو یہاں سے پہلے جانے پر مجبور کیا گیا, پہلے اس سازش کے تانے بانے تو کھلے نا. اگر وہ کھل جاتے ہیں یہ ہمارے اداروں کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اگر وہ لوگ پاکستان کے اندر موجود ایسے سازشی عناصر کی شناخت کر لیتے ہیں کہ جنہوں نے ارشد شریف کو باہر جانے پہ مجبور کیا. مگر اس کے لیے سب سے اہم کردار ہماری سیاسی قیادت کا ہے جو حکومت ہے, اور اس کے بعد اپوزیشن کا ہے جو عمران خان ہے, اور جو کئی بار تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس کو باہر بھیجا. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کو سب سے پہلے کل صبح سویرے سپریم کورٹ میں کھڑا ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آپ نے جو تحقیقات شروع کی ہے سب سے پہلی گواہی میں دوں گا, جو معلومات میرے پاس ہیں میں پیش کروں گا. اور تھانہ رمنہ میں عمران خان کو پیش ہو جانا چاہیے کیونکہ ان کی تحریک انصاف کا یہ سب سے بڑا, انہوں نے بہت اس ایشو کو اٹھایا. دیکھو یہ ذرا آپ تھوڑا سا ایکسٹریمسٹ پوزیشن لے رہے ہو, تھوڑا سا. اگر مجھے اجازت دو تو مجھے اجازت. دیکھو 600 صفحات ہیں, ظاہر ہے سپریم کورٹ ول گو تھرو اٹ. اب چونکہ سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لے لیا ہے, لیٹ them ایکسپریس their اوپینین نا, کہ کیا وہ اس ایف آئی آر سے اور اس ایف آئی آر کی بنیاد جس رپورٹ کو بنایا گیا ہے کیا وہ اس کے بارے میں مطمئن ہیں یا وہ اس کے بارے میں مزید سوالات اٹھاتے ہیں. ان کے سوالات اٹھائے بغیر آپ کی میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ فرض کرو کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آخری ایام میں مرحوم ارشد شریف میرا دوست ان کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ اس کو کس قسم کے تھریٹس ہیں اور کہاں کہاں سے آ رہے ہیں. سپریم کورٹ کو بھی خط لکھے ارشد شریف نے, اور جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں بینچ کئی سماعتیں کر چکا ہے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے, مگر ارشد شریف کے شہید کے خط کا نوٹس اس بینچ نے بھی نہیں لیا. سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ خط بھی لکھتے ہیں اور نوٹس نہیں لیا جاتا تو اب کیسے آپ کیا کرتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر سازش کے جڑ تک بھی ہم پہنچ جائیں یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہوگی. کون پہنچے گا؟ ایک کمیشن بننا چاہیے, اور وہ نہ تو وہ ثاقب نثار والے کمیشن جیسا کمیشن ہو, نہ وہ میرے بھائی جسٹس انور ظہیر جمالی جیسے کمیشن والا کمیشن ہو. ایک ایسا کمیشن ہو جس میں ہم جیسے متاثرہ صحافی اس کمیشن کا حصہ ہوں جن پہ یہ گزری ہیں. بھائی ہم لوگ تو صرف اب دیکھو بات سنو میری, سلیم شہزاد کا قتل ہوا تھا نا, اس کا کمیشن بنوانے میں تمہارے بھائی نے تھوڑا سا رول ادا کیا تھا اور بڑا کی رول ادا کیا. آپ نے بالکل ذکر بھی کیا, میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا, اور اس کی وجہ سے مجھے پہلے 1.5 گھنٹہ دین ISI چیف جنرل پاشا صاحب کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کو جرت کیسے ہوئی کہ آپ ہمارے ادارے کو اس پہ ملوث کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ کے کمیشن کیوں بنوایا آپ نے؟ نہیں وہ پہلے تو تیار ہی نہیں ہو رہے تھے نا کمیشن. بہرحال میں نے نہایت عاجزی سے ان کی ڈانٹ ڈپٹ کھانے کے بعد ان کو بہرحال کسی نہ کسی طرح ہم قائل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ سر یہ تو بلکہ all the more reasons. پھر ثاقب نثار صاحب کا نام انہوں نے تجویز کیا ہوگا؟ نہیں, وہ افتخار چودھری صاحب نے کیا. آپ جناب جب ثاقب نثار صاحب تعینات ہو گئے تو انہوں نے فارمل کارروائی شروع کرنے سے پہلے پاکستان بھر سے سینئر صحافیوں کا ایک گروپ مدعو کیا. میں مدعو شدہ افراد میں شامل نہیں تھا, میں ان میں شامل تھا, لیکن جب وہ اپنے جا رہے تھے وہ ریٹائر ڈرائنگ روم کی طرف جہاں پہ یہ انفارمل یہ آئیڈیا یہ تھا کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, تو ان کی نگاہ میرے پہ پڑی تو میرے پاس کو ترے والے ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا جی کہ آپ کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں یاد کر رہے ہیں. میں اندر چلا, سوری یہ نہیں کہ
جسٹس تو چیف جسٹس نہیں تھے. میں اندر گیا, انہوں نے کہا آئیے جاوید صاحب, انہوں نے بڑے یعنی کہ خوش اخلاقی سے. تو اب میں ادھر چپ کر کے بیٹھا رہا. میں نے کہا کہ یار مجھے تو وہ انہوں نے خصوصی طور پر طلب نہیں کیا ہے, تو مجھے تو حق نہیں ہے, مجھے صرف عزت دی ان کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے پہچان کے تو بلا لیا کہ چلو بھی تم بھی سن لو. تو ان کو کم از کم میں نام لے کر شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. 6 سے 7 میرے صحافی یہ کہتے رہے کہ جی ہمیں فون آتے ہیں, یہ آتے ہیں, وہ آتے ہیں. میری طرف دیکھا ثاقب نثار صاحب نے اور کہا اٹس اے میٹر آف ریکارڈ, بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی جاوید صاحب آپ کو کبھی, میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں بڑا عرصہ 90s تک مجھے راہ راست پہ لانے کی کچھ لوگ مختلف حوالوں سے کوشش کرتے تھے, لیکن بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جی میں جماندرو بگڑا ہوا ہوں. تو میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ کیوں غلط بات اس کو انگریزی میں مینوفیکچرنگ فالٹ, ہاں جی مینوفیکچرنگ فالٹ کہہ لو, ڈیفالٹ کہہ لو. تو میں نے کہا جی کہ لیکن میں 2007 سے ٹیلی ویژن کا شو کر رہا ہوں. میں آپ کو حلفاً بتاتا ہوں کہ مجھے کسی نے آج تک نہ خفگی کا اظہار کیا ہے, نہ کوئی یعنی تھاپڑا لگایا ہے. اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ یہ لوگ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہیں آتے ہیں, آپ ان کو اکیلے سنیے اور اکیلے ان سے پوچھئے کہ آپ کو کب کہاں کس نے فون کیا. بالکل صحیح. اور پھر آپ اپنے طور پر ان صاحب سے بھی رابطہ کیجئے, انہیں کہیے کہ صاحب ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ یہ صاحبان جو ہے وہ رابطے کر کے صحافیوں کو کوئی واقعہ نہیں. بلکہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس وقت ایسی گفتگو کی تھی, ان میں سے کم از کم 2 سے 3 افراد جو ہیں جب انہیں طلب کیا گیا تو وہ آئے پیش ہی نہیں. اب ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوتا ہے, مگر ہو سکتا ہے انہیں پھر فون آ گیا ہو, کہ میں یوں کہہ کے کسی پہ الزام لگا دوں. اس کے لیے بڑی جرات کی بات ہونی چاہیے نا, کہ میں پھر یہ بھی ہمت کروں, میں کہوں کہ متی اللہ جان نے 29 تاریخ کو مجھے بتایا کہ اس کو آج دوپہر وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا تو فلاں صاحب. بالکل. اگر یہ کوئی بندہ والنٹیئر ہی نہیں کرے گا متی اللہ میری جان, اس میں کون سا تفتیشی آدمی تمہاری مدد کرے گا؟ بالکل صحیح. سلیم تو میں تمہیں صرف یہی کہوں گا, خون خاک نشینہ تھا, اللہ میرے منہ میں خاک, کاش کہ یہ مدعا حل ہو سکے. لیکن جو میں تمہیں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو انوالو کرتے. بالکل صحیح. یعنی پاکستان could have officially gone to UN Security Council کہ جی یو ٹیک, کیونکہ ہمارا کینیا پہ کیا لیوریج ہے,